دیکھیں اللہ شعر کیا تھا؟ 3 تربینی اور 2 آنکھیں نزلے سے پریشان ہوں، 3 تربینی اور 2 آنکھیں میری، اب الہ آباد بھی پنجاب ہے۔ الہ آباد کی ایک شناخت ہے، کس کی؟ کاہے کی؟ سنگم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جو آج بھی ہے موجود، ٹھیک ہے۔ 3 ندیوں کا سنگم ہے، میں نے نام لیا تھا، جس وجہ سے اس کا ایک نام تربینی بھی ہے، گنگا جمنا اور سرسوتی 3 ندیاں۔ تو الہ آباد میں ناسک موجود ہیں، غم ان کو اتنا زیادہ ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو زار قطار رواں ہیں، اور اس قدر بہ رہے ہیں کہ جیسے دریا کا پانی، یعنی 3 تو وہاں پر دریا موجود ہیں، گنگا جمنا اور سرسوتی، اور 2 دریا ناسک کے علاوہ پہنچنے کی وجہ سے مزید آ گئے، وہ ہیں ان کی دونوں آنکھیں۔ تو اب 5 دریا رواں ہو گئے نا۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ پورے صوبے کو یہ نام بھی مسلمانوں کی آمد کے بعد پڑا ہے، ایک مرکب ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، پنج فارسی میں کہتے ہیں 5 کو، آپ کہتے ہیں پانی کو، ایسی جگہ جہاں پر 5 ندیاں بہتی ہوں۔ اب ان کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ پوری وضاحت ہو جائے۔ جھیلم، ستلج، راوی، ویاس، چناب، 5 ندیاں ہو گئیں، 5 ہوئی۔ ان 5 ندیوں کی وجہ سے وہ علاقہ پنجاب کہلاتا ہے، جبکہ الہ آباد میں 3 ندیاں ہیں۔ اب پھر سے شعر پڑھتا ہوں، دونوں میں سے بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، شعر کا حسن بھی، شعر کا مزہ خالی لیجئے، میں بات کوئی بہت گہری نہیں کہی گئی ہے، اور یہی میں بتانا بھی چاہ رہا ہوں۔ 3 تربینی اور 2 آنکھیں میری، اب الہ آباد بھی پنجاب ہے۔ ابھی تک الہ آباد میں 3 ندیاں تھیں، مگر کیونکہ ناسک پہنچ گئے ہیں تو اب الہ آباد پنجاب ہو گیا ہے۔ صرف اس میں جو مفہوم یا شعر میں جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ اتنا ہی کہ غم کی کیفیت کو، داخلی جو غم ہے ناسک کا، اس غم کی کیفیت کو بیان کیا، مگر شعر کہا گیا ہے خوبصورتی سے۔ اب اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ ہے مشکل پسندی۔ شعر آسان نہ ہو، دیکھیے اسی لیے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کا مفہوم عام لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بار میں قاری پڑھے اور ایک عام قاری بھی، اور فوراً اس کی تہ تک پہنچ جائے، پھر آپ کی استادی پہ حرف آ جائے گا نا۔ آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ آپ بڑے زبانداں ہیں، آپ کو شعر خوانی کا اور شعر کہنے کا ہنر آتا ہے، اپنی سخنوری کی استعداد بھی دکھانا ہے۔ تو اس میں تشبیہات مشکل لانا، نادر جن کا استعمال کم ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ بہت دور کا رشتہ، مشبہ و مشبہ بے میں بہت ہلکی سی بھی یکسانیت ہو، ان 2 چیزوں کو یکجا کر دینا۔ مشکل ردیف میں کلام کہنا، سخت زمینوں میں کلام کہنا، یہ ساری چیزیں شعر کو مشکل بناتی، مگر مشکل چیز کہنا کام بھی بہرحال ہنر کا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ شعر میں یہی کیا گیا ہے کہ ایک بہت ہلکی سی بات ہے، اور اس طرح کے مفہوم کو، خیال کو اردو کے تقریباً تمام تر شعراء نے پیش کیا ہے۔ خوبصورتی یہ کیا کہ الہ آباد کو پنجاب بنایا، 5 ندیوں کا ذکر آیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو عام زبان میں دور کی کوڑی لا، محنت سے شعر کہنا۔ مگر اس کے ساتھ ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ پھر مفہوم کی اہمیت، یا شعر میں جو خیال پیش کیا جا رہا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور
انداز پیشکش اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال دینے کے لیے اور آسان آپ لوگوں کو کر دیں تو آج کل روح افزا تو آپ لوگ استعمال کر رہے ہوں گے سبھی لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ کورونا میں ٹھنڈے پانی سے نہ کریے آپ لوگ، ٹھیک ہے، مگر استعمال بہرحال کر رہے ہوں گے، رمضان میں تو بہت ہوتا ہے۔ تو ایک زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً پہلے کانچ کی بوتل میں آتی تھی، اب یہ ہو گیا پلاسٹک کی بوتل میں، مگر اس کا ریپر وغیرہ ہمدرد کا روح افزا بہت استعمال ہوتا ہے ہندوستان و پاکستان میں رمضان میں خاص کر، اسی طرح سے آ رہا ہے، اسی رنگ اسی کلر میں، بہت اچھا شربت بھی ہوتا ہے۔ کیا جائے کہ شربت جتنا گاڑھا ہوتا ہے اس کی کوالٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، اس کو پتلا کر دیا جائے، شربت کو ہے نا ہلکا کر دیں، اور بوتل کو زیادہ خوبصورت کر دیں، اور بوتل کی جو سجاوٹ ہے اس کے اوپر اسٹیکر یا ریپر وغیرہ ہوتا ہے، اس کا ڈھکن، اس سب کو بہت خوبصورت سراہی نما بنا کر پیش کر دیا جائے کانچ کی بوتل میں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پہلی نظر میں جو بھی دیکھے گا اسے اچھا لگے گا کہ کچھ بہتر چیز آئی ہے نا۔ ایک تو نئی چیز ہونا اپنے آپ میں ندرت، نیا پن انسان کی فطرت ہے، اس کی آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو ذہن و دل کو بھی بھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار جو دیکھ رہا ہوگا وہ تو صرف اس کے باہر کی ظاہری چیز دیکھے گا، اسے تو بہت زیادہ متاثر کرے گا، مگر جب آپ اس کی تہ میں اتریں گے، یعنی اس کا ڈھکن کھولیں گے اور اس کے اندر جو چیز ہے، جو اصل ہے، مشروب، اس کی مثال کاہے سے آپ لیں گے؟ مواد یا شعر کا مطلب یا خیال جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ پہلے زیادہ مزیدار تھا، اس کا ذائقہ زیادہ بہتر تھا، اب کم ذائقہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک عام سی مثال ہے، کسی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ لکھنؤ کی شاعری کے ساتھ بھی دیکھیں گے، کلی طور پر یہ بات نہیں، عمومی طور پر، کہ شاعری کی جو پیشکش ہے، یہی میں نے کہا ہے، یعنی شاعری کی ظاہری شکل وہ بڑی خوبصورت ہو گئی، اس میں بہت صنائی کی گئی ہے، اسے بہت سجایا گیا ہے، اس میں شعراء کے درمیان بڑا کمپٹیشن رہا۔ اس کے وجہ سے ہوا کیا ہے کہ اس کے اندر جو خیال یا مواد پیش کیا گیا ہے اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ یہ ایک اور تقابل اور ایک اور خصوصیت تھی، ٹھیک ہے، لکھنؤ دبستان کی شاعری۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوا ہے کہ طویل غزلیں کہی گئی، پانچواں پوائنٹ ہے، یعنی اب تک آپ خاص کر دہلی دبستان کو سامنے رکھیں، دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے استاد شعراء ہیں انہوں نے میر تقی میر سے لے کر غالب مومن اور داغ دہلوی تک بھی اگر آپ آ جائیں گے اس سلسلے میں تو دیکھیے کہ بہت لمبی غزلیں کہنے کا چلن نہیں ہے، عام طور پر 6 سے لے کر 12-14 اشعار، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 16-17-18 اشعار، اس سے اوپر اساتذہ نے غزلیں نہیں کہی ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تعداد ایسی غزلوں کی ہے جس میں 8 سے لے کے 12 اشعار تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنؤ میں ایک نہیں، انشا نے بھی، جرت نے بھی، رند نے بھی، یہاں تک کی بات کہیں صفی لکھنوی نے بھی طویل نظمیں بھی کہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس میں اشعار کی تعداد 15 سے لے کر 45 اشعار تک غزلوں میں کہے گئے، اور 20 سے 25 اشعار ایسی غزلیں جن میں 20 یا 20 سے زائد اشعار ہوں، ان کی تعداد تو بہت ہے، کثرت سے ملتی ہے۔ اور صرف ان شعراء کی نہیں جن کی میں نے بات کری، جو لکھنؤ کے
ایک طرح سے کہہ دیجئے سنجیدہ شعرا مانے جاتے ہیں. خواجہ حیدر علی آتش، رند بھی آ جائیں گے اس میں. رند سید محمد ان کا اصلی نام ہے، اور رند تخلص کرتے ہیں. ناسخ، ان شعرا نے بھی دیا شنکر نسیم، انہوں نے بھی طویل غزلیں کہیں. وجہ کیا ہے؟ شعرا کے درمیان کمپٹیشن، اور کمپٹیشن کس بات پر ہو رہا ہے کہ کون بڑا شاعر ہے، کس میں شعر گوئی کی صلاحیت زیادہ ہے، کون کتنا زودگو ہے، کون جتنا زیادہ تیزی سے کلام کہہ سکتا ہے. دیکھیے دو لفظ ہیں، ان کے معنی بھی سمجھ لیجئے. زودگو ایک چیز ہوتی ہے، یہ سخنوری میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، شاعری میں. ایک چیز ہے زودگوئی، اور جو زودگوئی کر رہا ہو، زودگوئی فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ زودگو. اسی طرح سے ایک چیز ہوتی بسیار گو، اور اس کا فاعل بسیار گو. تو وہ زود کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے، جو کلام بہت تیز کہتا ہو، بہت سے اشعار کہہ دیتا ہو. بہت لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے نا، ایک مصرع دیجئے تھوڑی دیر میں کہہ کے آپ کو دے دیں گے پوری غزل. آپ سے مصرع ہو، مصرع ثانی لا نہ رہا ہو، وہ تھوڑی دیر کی مشق کے بعد لگا دیتا. بہت تیزی سے، بہت آسانی سے شعر کہہ دیتے ہیں، تو یہ زود گو کہلاتے ہیں. اور جو بہت زیادہ کلام کرے، شعر کہنے کی صلاحیت بہت ہو، وہ بسیار گو کہلائے گا. تو اس کا باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ بڑا زود گو ہے، کون بڑا بسیار گو ہے. بسیار گوئی کا ہی یہ کمپٹیشن ہے کہ قافیہ پیمائی کو فروغ ملا. پوائنٹ یہ ہے، اس کو نوٹ کریے، جو آپ نوٹ کریں گے اور اس کو ہیڈنگ بنائیں گے، اس کے تحت خصوصیت لکھیں گے آپ. لکھنؤ کی شاعری کی عمومی طور پر اور غزلوں کی خصوصی طور پر کس چیز کو فروغ مل رہا ہے؟ قافیہ پیمائی. اب جب آپ زودگوئی کا کمپٹیشن ہو جائے گا کہ دیکھیے یہ مشکل ردیف ہے، یہ مشکل قافیہ ہے، اس مشکل قافیے میں کتنے اشعار کہہ سکتے ہیں. تو بھائی شاعر کے لیے ایک مشکل کام ہے نا، کہ بہت اسے غور و فکر کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ایسا آپ نے قافیہ لفظ دیا ہے جو بہت زیادہ، جس کے لیے الفاظ مروج نہیں ہے ہماری زبان میں، تو تگ و دو کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا. پھر اگر مل بھی گئے الفاظ تو ان کو شعر کا حصہ بنا دینا، یہ ایک مشکل کام ہے. تو اس کے وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ طوالت تو ہو جائے گی، مگر بہت سے اشعار ایسے ہو جائیں گے جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ زبردستی بھرے گئے شعر. شعر کسی مقصد کے تحت نہیں کہا گیا ہے، بلکہ شعر برائے شعر قافیہ پیمائی کی غرض سے کہا گیا ہے کہ اس قافیے میں ہم اتنے اشعار کہہ سکتے ہیں. ایک شعر نے 20 اشعار کہے ہیں، دیکھیے ہم اس میں 30 اشعار کہہ کے دکھائیں گے اس قافیے. یہ باقاعدہ کتابوں میں ذکر آیا ہے اس کا. تو اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ ہر چیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی کوانٹیٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو کوالٹی جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. یعنی مقدار بہت بڑھ جائے گی، معیار کم ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاعری کے ساتھ بھی یہ ہے، جی سر. اشعار کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لکھنؤ میں شاعری کثرت سے ہو رہی تھی جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں. معیار کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
مگر اب یہاں پر اتنی باتوں کے ساتھ ایک بات بتانا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب بھی آپ تقابل کر رہے ہوں کنہی دبستانوں کے درمیان یا لکھنؤ اور دلی دبستان کے درمیان، جب آپ آگے اس کا مطالعہ کریں گے خود بھی یا اس پر کام کریں گے، تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے ادب ادب ہوتا ہے، لٹریچر یہ سائنس نہیں ہے، یہ علم ریاضی نہیں ہے نا کہ 2+2=4 ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں جب یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ دہلی کی شاعری میں یا حسرت غم یہ زیادہ ملتا ہے، اور لکھنؤ کی شاعری میں نشاتیہ رنگ زیادہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب کہیں پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات حتمی یا کلی طور پر کہی جائے، اسی لیے غالب یا زیادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر نہ بھی کر رہا ہو مصنف یا مقرر تو بھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات کلی طور پر نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے کلاس میں بھی کہا تھا کہ یہ غالب رجحانات ہیں جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، کہ گہرا رنگ کیا ہے جو شناخت بن گیا ہے دہلی دبستان کی بھی، لکھنؤ دبستان کی بھی، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ دہلی میں نشاتیہ رنگ ملتا ہی نہیں ہے، یا لکھنؤ میں سنجیدہ اشعار یا ایسے اشعار جن کا تعلق غم سے ہو، ہجر سے ہو، ہے نا، دل کی قلبی واردات جنہیں کہتے ہیں ان سے ہو، ہیں وہاں پر بھی ایسے اشعار ہیں۔ اب مثال کے طور پر غالب کے عہد میں ہی آپ دیکھ لیجئے، ایک بڑا شاعر اور موجود ہے مومن خان مومن کی پوری غزلیں دیکھ ڈالی، کمال ہے مومن کا، اسی لیے شاعری کی تعریف ہے۔ موضوعات کی سطح پر بہت ہی دائرہ محدود ہے ان کی شاعری کا۔ غالب کو ایک طرف دونوں ایک زمانے کے، ہم تعریفی یہ کرتے ہیں کہ غالب نے اردو غزل کو فکر کی طاقت عطا کی، بعد میں لوگوں نے اس کا اتباع کیا اور اس نظریے کو فروغ دیا، اس طریقہ کار کو فروغ دیا۔ غالب نے موضوعات کی سطح پر بھی وسعت دی اردو غزل کو، مگر اس کے برعکس مومن، ان کے کیا کلام کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ عشق میں بھی دیکھیے، عشق مزاجی ہے ان کے، تصوف کے اشعار بھی، جبکہ اس عہد میں غالب کے یہاں خود تصوف کے اشعار بہت، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے یہاں ہے، غالب تو اپنے آپ کو وحدت الوجودی کہتے ہی تھے، خود کہتے تھے۔ غالب نے اپنا مسلک بیان کیا ہے، مسلک شیعی اور وحدت الوجودی، تصوف کا فلسفہ ہے وحدت الوجود، اس کو ماننے والا، اشعار بھی ان کے یہاں کثرت سے ہیں۔ مومن اسی زمانے میں شاعری کر رہے ہیں، مگر عشق مجازی ہے، اور مجازی میں بھی مومن کے یہاں وصال کے اشعار زیادہ ہیں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ مومن پیدا دلی میں ہوئے، انتقال دلی میں کر گئے، زندگی بھر دلی میں رہے، دہلی دبستان کے ہی شاعر مانے جائیں گے نا بھائی نمائندہ، مگر ان کے یہاں یہ رنگ ہے۔ تو عرض بس کرنا یہ تھا کہ یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا سائنس کی طرح کہ بس یہی ہے کلی حقیقت، نہیں، آپ کو ساری چیزیں لکھنے کے بعد چاہے تمہید میں یا آخر میں، تلخیص میں، ماحصل میں یہ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں غالب ہیں رجحانات، جو رنگ زیادہ گہرا نمایاں وہ شناخت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پسے پردہ، پسے پشت ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کیمرے میں، تو کیا ہے اس میں دو رنگ ہے، دیکھیے، ایک جسے گہرا کتھئی رنگ
کہا جاتا ہے وہ ہے ایک سفید رنگ ہے، ایک اور ہلکا سا رنگ ہے جو دونوں کے بیچ کا رنگ ہے، سرمئی جسے کہتے ہیں۔ مگر اس میں سب سے زیادہ مقدار میں کون سا رنگ ہے؟ وہی گہرا کتھئی لال کے طرح کا رنگ۔ تو اس میں غالب رنگ کون سا ہے؟ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کتھئی کہیں گے، یار وہ آپ کو اگر یاد نہیں آ رہا ہوگا پوری طرح سے تب بھی آپ کہہ دیں گے نا شناخت کے لیے، ارے صاحب وہ آپ کے ہاں وہ جو پردہ لگا تھا وہ ذرا سا اس طرح کا چاہیے، اچھا کہیے یا خراب کہیے کہ بڑا وہ بیکار سا پردہ ہے اسے ہٹائیے گا۔ بھائی کون سا پردہ میں پوچھوں گا تو آپ کہیں گے یہ بات نا، کہہ رہے بھائی وہ اس میں زیادہ کتھئی سا رنگ ہے، بہت گہرا رنگ ہے، بہت زیادہ کتھئی رنگ، یہ کہلاتی شناخت، پہچان۔ بس یہ ہے شاعری کا کہ کون سا رنگ۔ اب اس میں نے اتنے پوائنٹ آپ کو بتائے، اسی میں سے ایک چیز آئی کہ طویل غزلوں کا چلن لکھنؤ میں عام ہو گیا۔ پھر ایک چیز آئی قافیہ پیمائی۔ اب ایک اور تیسری چیز، مشکل زمینوں میں اشعار کہنا۔ زمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شعر میں زمین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شعر کے تعلق سے جب کہا جائے نا، یہ بولا جاتا ہے عام طور پر مشاعروں وغیرہ میں، آپ دیکھیں گے بھائی شاعری کون کرتا ہے تم میں سے؟ بیٹا نصرت تم نہ بولنا، اس لیے کہ ناموضوع بھی پڑھ جاتے ہو اشعار پر کئی بار، یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، بولتی ہے بالکل۔ شاعری کوئی تو کرتا ہے آپ میں سے، یا کوئی بھی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ زمین، جیسے مصرع طرح، ایک مصرع دے دیجئے، اس مصرے کے بحر پر اور اس مصرے میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے یا ردیف اگر استعمال ہوئی ہے تو اس پر اشعار کہنا، یہ مصرع طرح۔ اسی طرح شعر کی زمین، شعر میں غزل میں جو دو مصرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مصرع لے لیجیے، ٹھیک ہے، مطلب اب اس کا جو بحر ہے، اس مصرے میں جو بحر استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اور قافیہ، یعنی مثال کے طور پر فائلون 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 کی بحر استعمال ہوئی، وہ پلس قافیہ، اور اگر ردیف بھی استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ردیف شرط نہیں غزل کے لیے مگر خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو پھر شعر کی بحر یعنی اس مصرے کی بحر، ردیف اور قافیہ، ان تینوں چیزوں کو جوڑ دیجئے تو یہ زمین کہلاتی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر لمبی بحریں لی جائیں گی تو شعر کی زمین لمبی ہو جائے گی، کہا جاتا ہے کہ بہت لمبی زمینوں میں انہوں نے اشعار کہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے چھوٹی بحروں میں اشعار کہیں، اسی طرح کہا جاتا ہے چھوٹی زمین میں اشعار کہیں، مطلب بحر بھی چھوٹی لی گئی ہے، قافیہ بھی چھوٹا لیا گیا ہے، چھوٹی زمین ہو گئی۔ طویل بحر آپ نے لی، قافیہ بھی آپ نے مشکل لیا اور ردیف کا بھی استعمال کیا، لمبی لمبی ردیفیں لی گئی تو اپنے آپ ایک مصرع لمبا ہو گیا، یہ لمبی زمین، اس میں شعر کہنا ظاہر سی بات ہے مشکل۔